بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 3 چیزوں پہ میں بات کرنا چاہوں گا جی. نمبر 1، آج پورے پاکستان میں جو ہم نے احتجاج کیا، پرائم منسٹر عمران خان کے کہنے پر احتجاج کیا، اٹس اے بگ ٹائم تھنگ. آئی مسٹ اپریشیٹ دیٹ جی. جس طریقے سے ہم نے سولیڈیرٹی شو کی ہے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، وہ اس کی مثال نہیں ملتی. کاش جو پریویس جو کونسلز تھی، کمیٹیاں تھیں، یا جو بھی لوگ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کی کوششیں کرتے رہے، وہ بھی اگر کوئی سٹیپس لیتے تو آج شاید سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی. بٹ اینی ویز آج جو سٹیپ لیا گیا، ایک بہت بڑا ہم نے میسج کنوے کیا، ایک مورل سپورٹ تھی جو ہم نے کمیونیکیٹ کی پوری دنیا کو جی. اور جو ہٹلر والی اپروچ ہے اور جس طریقے سے ہٹلر بنا ہوا ہے مودی، ڈیفینیٹلی ہی نیڈز سائیکیٹرک ہیلپ. ہی از اے سائیکوٹک پیشنٹ، اور اس کو جتنی جلدی ہو سکے اس کا علاج کرایا جائے بہتر ہوگا. میرے ساتھ موجود ہوں گی کنول شوزف صاحبہ، ان سے بات کروں گا. دوسرا میں بات کرنا چاہوں گا جی، میرے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. میں نے بہت عرصہ گزارا کراچی کے اندر. مجھے دکھ ہے، درد ہے کراچی کے عوام کے لیے. میرا دل خون کے آنسو روتا ہے کراچی کے عوام کے لیے کہ وہاں پہ صرف اور صرف سیاست چل رہی ہے اور وہاں پہ عوام کو ریلیف ایز سچ نہیں مل رہا. عوام کو ریلیف کب ملے گا، کیسے ملے گا، اس کا میں حل تلاش کرنے کی کوشش کروں گا جی. میرے ساتھ موجود ہوں گے جناب میئر کراچی وسیم اختر صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب جو میئر رہ چکے ہیں کراچی کے. تیسرا میں بات کرنا چاہوں گا جناب کہ اکانومی، ڈالر اوپر نیچے جاتا رہے گا یا نہیں رہے گا. پچھلے کچھ روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر نیچے آتا جا رہا ہے، اور اس کی ڈیفینیٹلی وجوہات ہیں. جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں ان کا امپیکٹ پڑ رہا ہے، لیکن یہ حتمی نہیں ہے، یہ فائنل نہیں ہے. مجھے چاہیے یہ کہ اس کا بھی میں سلوشن تلاش کروں اور سلوشن آپ کے سامنے پیش کروں. کیسے ہم اس کو مینج کر سکتے ہیں، کیسے ہم بزنس کمیونٹی کا جو کانفیڈنس ہے اس کو ریوائیو کر سکتے ہیں، اس کا بھی حل تلاش کرنا چاہوں گا. میرے ساتھ موجود ہوں گے ملک بوستان صاحب، فورک ایسوسی ایشن پاکستان کے صدر ہیں جناب. لیکن سب سے پہلے کنول شوزف. جہاں پہ اچھی بات ہوتی ہے میرے خیال میں وہاں پہ تعریف بھی کر لینی چاہیے، کوئی برائی نہیں اس چیز میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرٹیسزم تو ہمارا چلتا ہی رہتا ہے، حکومت پر بھی چلتا رہتا ہے، حکومت کے اداروں پر بھی چلتا رہتا ہے. لیکن جو آج کام عمران خان صاحب نے کیا، میرے خیال میں اس کی تعریف کرنی بنتی ہے. آج جس طریقے سے لوگ باہر آئے ان کی بھی تعریف کرنی بنتی ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے سولیڈیرٹی شو کی کشمیری عوام کے ساتھ، میرے خیال میں اس کو جتنا بھی سراہا جائے وہ کم ہوگا. کنول شوزف صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج لیڈ کیا ڈی چوک میں. بہت عرصہ یہاں پہ جس وقت ڈی چوک میں دھرنا دیا جاتا تھا، اس وقت بھی کئی مشکلات کے باوجود عمران خان صاحب کی چیتی مشہور تھی، اور میں ان میں کچھ پرسنل ان کے ایشوز بھی تھے، اور اس کے باوجود وہ وہاں پہ پہنچتی ہوتی تھیں. اسی لیے عمران خان صاحب ان کو اپنی چیتی کہا کرتے تھے. آج میں ذرا تھوڑا سا مختلف انٹروڈکشن کرانا چاہوں گا ان کا. اس کا ریزن ہے، دیر از اے ریزن فار دیٹ، کیونکہ اچھے پڑھے لکھے لوگ کم پائے جاتے ہیں ہماری پارلیمنٹ میں. اور ایم فل کرنے گئیں جرمنی، 4 دفعہ اسکالرشپ ملا، 2 دفعہ جا سکیں، 2 دفعہ نہیں جا سکیں. پھر دین اگین پرسنل ایشوز تھے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا. لیکن ایک جو ڈسپلن تھا جس میں انہوں نے وہاں پہ جرمنی میں ایم فل کیا، وہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. انویسٹیگیٹنگ ڈیموکریسی ان تھیوری اینڈ پریکٹس. میری تو خیر اوپر سے گزر گیا، لیکن شو سے میں نے پہلے ان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن ٹائم کم تھا. میں نے کہا بعد میں زیادہ تفصیل سے بات کر لوں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائی. منو نہیں پتا سی تجھے ایڈنے پڑھے لکھے ہو تسی. میں بڑا امپریس ہویا آج. بہت شکریہ جی. کوشش کر رہے ہیں کہ لگے رہیں، اور ایک سالڈ بیک گراؤنڈ کے ساتھ اگر پالیٹکس میں کام کریں گے تو اس کا بینیفٹ ہوگا ہمیں بھی، اور پاکستان کو بھی، اپنے ملک کو بھی. اور جو ایک ڈیموکریسی کا آپ نعرہ سنتے ہیں، اس کی حقیقت کیا اور وہ کس ٹرو سینس میں امپلیمنٹ ہو پاکستان میں، اس کے لیے کاوش ہے. دیکھیں اب کہاں تک پہنچتی ہے. دیٹس ویری نائس، ویری نائس. اچھا، آج ایک جیسے نیشن بلڈنگ ہوتی ہے، وہ ایک نیشن بلڈنگ مجھے نظر آئی، اور سارے پاکستان میں نظر آئی. دیٹس اے پلس پوائنٹ. بہت اچھا کام تھا. آپ موجود تھی عمران خان صاحب کے ساتھ بھی. واٹ ایگزیکٹلی آر دا آبجیکٹیوز ادر دین
کہ آپ نے سولیڈیرٹی شو کرنی تھی کشمیری عوام کے ساتھ، اس کے علاوہ کیا آبجیکٹو تھا؟ ایک آپ دیکھ رہے ہیں کافی دنوں سے میں اس چیز کا پورا کریڈٹ عمران خان، پرائم منسٹر عمران خان کو دوں گی کہ انہوں نے کشمیر کے جو کاز ہے اس کو زندہ کیا ہے پاکستان میں، اس کو ایک نیریٹو کی فارم میں لائے، ایک ڈسکورس بنائے، ایک جذبہ بنا دی ہے. آج جو یہ فوٹیجز ہیں یہ جس وقت ٹرانسلیٹ ہوں گی اور یہ انٹرنیشنل میڈیا ان کو پک کرے گا اور ہمارے نیریٹو کو جو سپورٹ ملے گی کہ پاکستان کی جو جتنی عوام ہے وہ بھی کھڑی ہے اس وقت کشمیر کاز کے لیے کشمیریوں کے ساتھ، اور جو ظلم وہاں پہ ہو رہا ہے ہم اس کے خلاف ہیں اور پروٹیسٹ کریں. پوری عوام اس وقت جو ہے وہ مینٹلی ایک لیڈر کے پیچھے ایک کاز پہ کھڑی ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ لیڈر جو بھی کہے گا تو عوام اس پہ رسپونڈ کرے گی. اٹ واز ویل رسپونڈڈ. خان صاحب نے جو آج کال دی تھی، اور 27 تک ہم نے اس کو بلڈ اپ کرنا ہے، ہم نے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے کہ یہ ان کا جو گونگے بہرے، جو بہرے کانوں والے لوگ اوپر ایوانوں میں بیٹھے ہیں جنہوں نے آج تک نہیں سنا تھا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے کشمیر پہ، ان تک یہ پہنچے اور یہ پہنچنی شروع ہوگی. سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ انٹرنیشنلی اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا. جس لائن پہ ہم جا رہے ہیں، جو فورمز ہم یوز کرنا چاہتے ہیں، جس سے انڈیا کو امپیکٹ آئے گا، جس سے انڈیا پہ پریشر آئے گا، یہ بالکل رائٹ ٹارگٹ ہوا ہے. اور دوسرا جو پاکستان کے اندر جس سے فائدہ ہوا، میں آپ سے پہلے بھی بات کر رہی تھی، جو نو گو زونز ہوا کرتی تھی، ریڈ زونز جن کو کہتے تھے، جہاں پہ کوئی چڑیا پر نہیں مار سکتی تھی، آج آپ نے دیکھا، آپ نے کوئی ایک کوئی اگر کوئی انسیڈنٹ رپورٹ ہوا ہو اس سارے پروٹیسٹ کے دوران، کوئی ناخوشگوار واقعہ، ہر ایج کا بندہ تھا، ہر طبقے کا شخص تھا. بوڑھوں کو دیکھا میں نے، خواتین کو دیکھا، بچیوں کو دیکھا، سول سوسائٹی کے لوگ آئے ہوئے تھے، یونیورسٹیز کے بچے آئے ہوئے تھے، معذور افراد. میں پرائم منسٹر کے ساتھ نہیں تھی، میں جو معذور افراد کا پورا ایک وہ لے کر چل رہے تھے اپنی ریلی کی فارم میں ان کے ساتھ تھی. وہ ویل چیئر پہ آ کے پروٹیسٹ کر رہے تھے. یہ انکلوسیو اور ایک کیا کہتے ہیں ملٹی ٹائپ آف جو سیکٹورل ٹائپ کی جو ہر طبقے کے لوگوں کو اس طرح پروٹیسٹ میں دیکھنا اور اتنا پیسفل طریقے سے سب کا جانا، اور کوئی ایک انسیڈنٹ بھی نہ ہونا، ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا، کسی نے ایک دوسرے کو اوئے بھی نہیں کیا، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اگر ہم کسی کاز کی وجہ سے سارے مل کے ایک قوم بن جاتے ہیں اور ایک لیڈر کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ پوری اسلامک ورلڈ کے لیے بھی اس وقت ایک میسج ہے. ہٹلر والی جو اپروچ ہے موڈی کی، اور یہ جو جس طریقے سے وہ ساری چیزیں مینیج کر رہا ہے ود ان ہز اون کنٹری اور باہر بھی ریجن میں بھی جو اپروچ ہے اس کی، وہ ایک سب کے سامنے عیاں ہوگی فار دا فرسٹ ٹائم. اور ٹھیک ہے، مطلب وہ جو کرنا چاہ رہا ہے وہ ریجن میں اسرٹ کرنا چاہ رہا ہے، انڈیا ریجن میں اسرٹ کرنا چاہتا ہے، ایک اور سپر پاور بننا چاہتا ہے، مرج کرنا چاہتا ہے. بٹ دین اگین ایک اور لوگوں میں یہاں پہ خیال یہ بھی آتا ہے ان کے ذہنوں میں کہ یہ جو پروٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے مورل سپورٹ تو ہے، آپ اپنی یکجہتی تو شو کر رہے ہیں مقبوضہ کے لوگوں کے ساتھ، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، لیکن ان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کشمیر ایشو پر اور مودی کی اپروچ پر. دیکھیں پہلے مودی کی اپروچ پہ بات کر لیتے ہیں. کوئکلی بتا دوں، دیکھیں جو ہٹلر کی تھی وہ تھی سپرامسٹ یا آرین سپرامسٹ کی ایک اپروچ تھی کہ ہم چوزن ون ہے، ہمارا بلڈ رائل ہے، ہم ڈفرینٹ ہیں باقیوں سے. اور اس نے ایک پیورسٹ اپروچ پہ یا کلینزنگ، ایتھنک کلینزنگ پہ وہ گیا تھا. اس کے لیے ایتھنک کلینزنگ کے لیے اس نے جینوسائڈ کی تھی، جو ایک عام میسیکر ہوتا ہے، اور پھر وہ ہولوکاسٹ ہوا جس طریقے سے. میں کیونکہ جرمنی گئی ہوں، میں 2 دفعہ وہاں پہ فلپ یونیورسٹی مابک میں بھی پھر ہم نے سارا یہ پڑھا. میں نے تو اس سے نیکسٹ رجیم سٹازیز کی جو تھی جو 90s میں ختم ہوئی تھی، میں نے وہ بھی ساری ڈیٹیل میں پڑھی ہوئی ہے. لیکن ہٹلر ایک ایسی اس کی جو یہ رجیم تھی نازیز کی کہ اس کا امپیکٹ ہے پورے یورپ میں. اور آپ نے دیکھا دوسری جنگ عظیم کے بعد جو نیشن سٹیٹس کا کانسیپٹ آیا، اس کے بعد پاکستان بھی ایک اس ٹائم میں آزاد ہوا، اسی کا امپیکٹ ہے. پھر کولڈ وار کا ایرا آتا ہے، وہ ساری باتیں. لیکن ہٹلر کے ساتھ جو ان کی آئیڈیالوجی تھی، بیسک سپرامسٹ آئیڈیالوجی تھی، اسی کی آئیڈیالوجی کے اوپر RSS بنی ہے. اور ان کا یہ وہ پیورسٹ آرین پیورسٹ پہ جاتے تھے، یہ ہندوتوا پہ جاتے ہیں. میں ہندوازم پہ نہیں، سارے ہندو نہیں، کیونکہ ہندو پاکستان میں بھی رہتے ہیں، ہندو پوری دنیا میں رہتے ہیں. ہندوتوا جو ہے وہ وہی پیورسٹ یا سپرامسٹ کا کانسیپٹ ہے کہ جیسے ان کے برہمنز ہیں،
وہ کہتے ہیں ہم چوزن ون ہے اور یہ انڈیا یا ہندوستان جو ہے یہ ہندوتوا سے بلونگ کرتا ہے, اس میں اور کوئی کاسٹ یا اور کوئی مذہب نہیں ہونا وہ چاہیے. سیکولر انڈیا والی اپروچ ختم ہو جائے گی. سیکولر انڈیا نہیں ہے تو پیورٹنز جس طرح ایک دفعہ یورپ میں انگلینڈ میں آئے تھے پیورٹنز, وہ خیر وہ مذہبی تھے, یہ بھی اسی طرح ہی ایتھنک کلینزنگ پہ بلیو کرتے ہیں. اب ایتھنک کلینزنگ کیا ہے؟ کرسچنز کو نہیں چھوڑنا, سکھس کو ہم نے نہیں, یعنی ہندو جو ہے وہ ہندوتوا سے بلونگ کرتا ہے, برہمن سے بلونگ کرتا ہے, باقی کھشتری ہیں یا ان کے شودر ہیں جو ان کی انٹچبل یا لو کاسٹ ہیں, ان کو بھی ہم نے بیچ میں سے نکال دینا. اچھا, تو اس آئیڈیالوجی, اور مودی جو ہے وہ اس کا لائف ٹائم ممبر ہے. اب جو انڈیا کے فاؤنڈنگ فادرز تھے جن میں سب سے پیسیفسٹ تھا جو گاندھی تھے, ان کا جو کلر ہے وہ آر ایس ایس کا ممبر تھا. یعنی یہ ٹوٹل اس کلیش جاتی ہے انڈیا کی وہ آئیڈیالوجی جس پہ اس کے فاؤنڈنگ فادرز یعنی جو گاندھی ہو گئے, نہرو ہو گئے, جو ان کی سیکولر اور ڈیموکریٹک سو کال ڈیموکریٹک جو اتنے جس کو انہوں نے ہمیشہ شو کیس کیا, یہ اس سے 180 ڈگری اپوزٹ ہے. اور یہی چیز پرائم منسٹر عمران خان پوری دنیا کو بتا رہے ہیں, کیونکہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ اس کو سمجھتی ہے اور اس چیز کو وہ سمجھتے ہیں, اس لیے یہ ان کے, کیونکہ ہٹلر اور مودی جو ہیں وہ ہٹلر اور مودی جو ہیں وہ ایک دوسرے کی کاپی آپ سمجھے, یہ ماڈرن ورلڈ کا مودی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری جی ہاں, جو اس وقت آپ کہہ رہے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ نہیں ہو رہا, ایسا نہیں ہے. اس وقت وہ اتنا پینک کیا ہوا ہے. دیکھیں ایک تو 72 آورز میں ایک یہاں سے مراسلہ گیا اور جو ہماری سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہو گیا, انہوں نے ایک کنسلٹیو میٹنگ بلا لی, یہ بھی 50 سالوں میں نہیں ہوا. کیونکہ پاکستان, میں آپ کے فورم سے بتاؤں, اکثر ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں, پاکستان ڈائریکٹ اس کا ممبر نہیں ہے سیکیورٹی کونسل کا, نہ انڈیا ہے. تو ہمیں ایک وکیل چاہیے ہوتا ہے, اور P5 کنٹریز میں سوائے چائنا کے آج تک باقی 4 کنٹریز نے ہمیں کبھی سپورٹ نہیں کیا تھا. یہ اجلاس نہیں ہوتا اگر ان میں سے کوئی ایک کنٹری اس پہ اعتراض کر دیتا. تو ایک تو اس اجلاس کو روکنے کے لیے چائنا گیا, انڈیا کا بندہ, اور انہوں نے جا کے منت اللہ کی کہ مت کریں اس کو, آپ مت پاکستان کے لیے اس کو سپورٹ کریں. لیکن وہ ہو گیا اجلاس, وہاں پر اندر بات چیت جو ہوئی وہ بھی مطلب اس طرح کی تھی کہ اس میں ریزولوشن کا ذکر ہوا, جو UN کی ریزولوشنز ہے اس کا ذکر ہوا, جس کی وجہ سے یہ معاملہ انٹرنیشنلائز ہوا, ورنہ وہ کہتا ہے یہ بائی لیٹرل ہے. ابھی جو یہ جو گروپ آف کنٹریز کا جو G7 کنٹریز کے اجلاس میں مودی سے ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی اور اس میں انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا, تو اس نے کہا یہ ہمارا بائی لیٹرل ایشو ہے, اس کو ہم ریزالو کر لیں گے, جس پہ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ آج تک پھر کیوں نہیں ہوا. اچھا, اب اس میں ایک اور پرسپیکٹو بتا دوں, ہم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم ان سے بات چیت نہیں کریں گے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے. اس سے پہلے میں آپ کے توسط سے بتاؤں کہ وہ جب اس نے ریووک کیا 370 اور 35A, تو وہ یہ کہہ رہا تھا یہ انڈیا کا اندرونی معاملہ ہے, یہ تو ہمارا اپنا معاملہ ہے. اب وہ اس چیز پہ مان گیا ہے کہ یہ بائی لیٹرل معاملہ ہے, ٹھیک, اور دوسرا فریق کون ہے؟ پاکستان. تو اب اس کو انٹرنیشنل سب سے بڑی فورس کے سامنے یہ کنفیس کرنا پڑا کہ یہ بائی لیٹرل معاملہ ہے اور پاکستان اس کا فریق ہے اور ہم آپس میں بات چیت کریں گے. یہ انڈیا کی پسپائی ہے, یہ مودی کی اپنے اس جو سرکشی میں آ کے اس نے جو سٹیپس لیے ہیں, یہ اس سے وہ پیچھے ہٹا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں جی, اور بریک کے بعد حاضر ہوں گا اور میں بات کروں گا جناب کراچی پہ. میرے ساتھ موجود ہوں گے جناب میئر کراچی وسیم اختر صاحب اور سابقہ میئر مصطفیٰ کمال صاحب. کراچی کی صورتحال پہ مجھے دکھ ہوتا ہے, اور یقین مانیے اتنا زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. I cannot express myself in words. میں لفظوں میں اپنا دکھ بیان نہیں کر سکتا. اتنا خوبصورت, اتنا اچھا شہر, اتنے اچھے لوگ, لیکن بیچارے سفر کر رہے ہیں. سفر کر رہے ہیں اس لیے کہ صرف اور صرف وہاں پہ سیاست چل رہی ہے. وہ سیاست جو چل رہی ہے وہ ٹھیک ہے, چلائیں سیاست, سیاست ہونی چاہیے, سیاست کرنی چاہیے, سیاست ساتھ ساتھ چلتی رہے سائملٹینیسلی. مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. مجھے صرف یہ گزارش ہے میری کہ جناب وہاں پہ پانی نہیں ہے پینے کا, وہاں پہ جو گاربیج ہے, جو گند ہے, اس کو نہیں اٹھایا جا رہا. نفیس لوگ, اچھے لوگ, میں بار بار کہہ رہا ہوں, میں نے بہت وقت گزارا ہے کراچی میں, اتنے اچھے لوگ, اتنے نفیس لوگ, لیکن بیچارے اس وقت
एक कैच-22 सिचुएशन में है और हर तरफ सियासत हो रही है, जिस तरफ देखो सियासत हो रही है। एक क्लिप देखिए और फिर मैं कोशिश करूंगा आज, कोशिश कि जनाब इसका हल भी है कोई या नहीं। जाने के बाद। वसीम अख्तर साहब, क्या हो क्या रहा है? काम इतने हो रहे, इतने अरसे से आप लोग बैठे हुए, लेकिन फिर भी वहां पे ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स नहीं हो रहे, मासिस तक कोई रिलीफ नहीं पहुंच रहा, क्या हो क्या रहा है? देखिए राणा साहब, ये जो नया 2013 का एक्ट दिया है, इसको इतना डिवाइड कर दिया है, इतना तोड़ मरोड़ दिया है कि कराची जिस तरह से है अब, कोई भी ताकत इसको स्मूथली रन नहीं कर सकती। उसका रीजन ये है, कराची को इतना डिवाइड कर दिया है कि सबसे बड़ा शहर पाकिस्तान का 3 करोड़ की आबादी है। पूरे पाकिस्तान में जितने बड़े शहर हैं सब एक डिस्ट्रिक्ट है। सिर्फ कराची में 6 डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए, सबसे ये है। उसके बाद इसी शहर में 3 डेवलपमेंट अथॉरिटियां हैं, KDA, MDA, LDA। फिर 6 कैंटोनमेंट्स हैं, एक DHA है, फेडरल ओन एजेंसीज अलग है लैंड की। अब सिंध गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट्स लाइक वाटर बोर्ड अलग रखा हुआ है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मास्टर प्लान अलग रखा हुआ है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अलग रखा हुआ है। ये सारे महकमे जिनका जिक्र किया है, ये मेरे पास नहीं है एज अ मेयर, मेरे अंडर में नहीं है। कराची कचरे का ढेर बना हुआ है, जो मेरी जिम्मेदारी नहीं उठाने की, मुझे नहीं उठाने दिया जाता, सिंध गवर्नमेंट की है। सीवरेज पूरे शहर में उबल रहा है, वो मेरे पास नहीं है डिपार्टमेंट। पानी आ ही नहीं रहा है, अगर आता है तो गटर मिला हुआ पानी आता है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, सिंध गवर्नमेंट के पास है। ट्रांसपोर्ट का बुरा हाल है, छतों पे लोग सफर करते हैं, वो जिम्मेदारी मेरी नहीं है, सिंध गवर्नमेंट के पास है। तो अब कोई सबको मिलकर बैठना पड़ेगा। पॉइंट स्कोरिंग करने से फायदा नहीं है, एक दूसरे पे ब्लेम लगाना बेकार है। फेडरल गवर्नमेंट, सिंध की गवर्नमेंट और थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो मेरी है, जब तक हम मिलकर नहीं बैठेंगे और ऐसे डिसीजन फाइनलाइज नहीं करेंगे, कराची के लोगों का मसला हल नहीं हो सकता। यहाँ मसाइल बहुत बढ़ गए हैं, गंदगी का ढेर है, बीमारियां फैल रही हैं, अस्पतालों में कैपेसिटी नहीं है। ये मैं 3 साल से बात कर रहा हूँ, मगर समझ में नहीं आता कराची को क्यों निगलेक्ट किया जा रहा है। कोई फोन नहीं करता इस शहर को, सिर्फ इस पर सियासत की जाती है। मैंने FW से रिक्वेस्ट की, वो आए, अल्लाह का शुक्र है उन्होंने काम किया, काफी हद तक काम किया। बहरिया वालों ने मेरी रिक्वेस्ट पे काम किया, KMC हेल्प कर रही है, हालांकि मेरा डोमेन नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, फिर भी जो मशीनरी है मैं दे रहा हूँ, मगर वो काफी नहीं है, ये सोल्यूशन नहीं है। इस पे इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए इस पे बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे। कराची पूरे मुल्क को चलाता है, 95% रेवेन्यू सिंध को देता है, 65% इस्लामाबाद को देता है, मगर इस तरफ कोई देख नहीं रहा था। लोग यहाँ बुरे हाल में हैं, बीमारियों में मुब्तला हैं, और यही शहर सबसे बड़ा शहर है, समझ से बाहर है। मैं 3 साल से ये बातें कर रहा हूँ। सो द सोल्यूशन इज कि द फेडरल गवर्नमेंट, द सिंध गवर्नमेंट और तीसरी टियर पे आप लोग जो है, यानी कि आप जो है, अगर जब तक मिल बैठ कर नहीं सारी चीजें को सॉर्ट आउट करेंगे, इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे, राइट? नहीं हो सकते। देखें, बहुत पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो अंग्रेज ने बनाया था वो बहुत छोटा सा था, वो बहुत पुराना हो गया है। सिविल सिस्टम हमारा तबाह है, बारिश का पानी नहीं है अभी सड़क पे, गटर का पानी है। तो ये सबको नजर आ रहा है, बीमारियां फैल रही हैं। पहले हमें ये डिसीजन लेने हैं, हमें सिविल सिस्टम को ठीक करना है, पानी के सिस्टम को ठीक करना है, सड़कें बनाना, ब्रिज बनाना इज वेस्ट ऑफ मनी एट द मोमेंट। जब तक अंडरग्राउंड की चीजें ठीक नहीं करेंगे, हालात ठीक नहीं होंगे। फिर कचरे का डिस्पोजल, अभी तक हम कचरे का डिस्पोजल ही नहीं डायरेक्शन मिल सकी, हमें कोई फैसला नहीं हो सका। कचरा कहाँ फेंके, इतना बुरा हाल है। 12 से 13 हजार टन रोज कचरा जनरेट करता है कराची। दुनिया में कचरे से बिजली बनाई जा रही है, हम चाइना को डॉलर्स दे के कचरा उठवा रहे हैं, समझ से बाहर है प्लानिंग।
تو یہ بڑے صاحب اقتدار جتنے ہیں ملک کے ان کو کراچی کے لیے بیٹھنا پڑے گا. کراچی میں 2 پورٹس ہیں, کراچی پورے ملک کا بڑا شہر ہے, چلاتا ہے, اس کو ریونیو دیتا ہے. تو اس پہ میرے خیال میں اسلام آباد سے کوئی سخت ڈیسیژن لینا چاہیے اور آ کے کراچی میں بیٹھنا چاہیے پی ایم صاحب کو, اور یہ چیزیں ریزالو کرنی چاہیے. پی ایم صاحب آ کے کیا کریں؟ ان تینوں کو بٹھائیں, جو ان کے فیڈرل گورنمنٹ بیٹھے, سندھ گورنمنٹ بیٹھے اور آپ لوگ بیٹھے. بالکل, ہمارے پاس پرائرٹیز ہیں, شارٹ ٹرم لانگ ٹرم ہمارے پاس سولوشنز ہیں. آپ کو ڈیسیژن لینے ہوں گے, آپ کو اسلام آباد سے فنڈ آنا چاہیے, پیسے آنے چاہیے. اب مجھے نہ دے پیسے, کسی کو نہ دے پیسے, ایک کمیٹی بنا دیں یہاں کے نوٹیبلز کی, یہاں کے آرکیٹیکٹس کی, انجینئر ایکسپرٹس یہاں سے لیں اور رولز ریلیکس کریں. یہ جو رولز بنے ہوئے اس میں کرپشن ہے ساری, رولز ریلیکس کریں کیونکہ ایمرجنسی ہے, یہاں لوگ مر رہے ہیں, ایڈس پھیل رہی ہے, بیماریاں پھیل رہی ہیں. کب آ کے اس شہر کو کوئی دیکھے گا؟ کوئی ڈیسیژن لیں بڑے بیٹھ کے اس شہر کے لیے. ٹھیک ہے. سو دا سولوشن از کہ جناب 6 ڈسٹرکٹس ہیں, یہاں پہ 6 کنٹونمنٹس ہیں, اور اس کے علاوہ جناب جو یہاں پہ جو جس طریقے سے مینج کیا جا رہا ہے پورے علاقے کو, شہر کو, یعنی کہ اس میں 3 ٹیئر جب تک نہیں بیٹھیں گے, دا فیڈرل گورنمنٹ, دا پروونشل گورنمنٹ یعنی کہ سندھ گورنمنٹ اور آپ لوگ نہیں بیٹھیں گے, جو کہ آپ تینوں سٹیک ہولڈرز ہیں, اور جب تک فنڈز ریلیو نہیں کیے جائیں گے, جب تک فنڈز ریلیز نہیں ہوں گے فیڈرل گورنمنٹ سے, اور انفراسٹرکچر جو جس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے, جس طریقے سے اس کو مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اگر اس کو مینج نہیں کیا جائے گا تو پھر اس کا حل نہیں نکلے گا. اینڈ دا سیڈ پارٹ از کہ ساری دنیا سے کچرے سے کوئی نہ کوئی چیز اس کی پروڈکشن ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی چیز پروڈیوس کی جاتی ہے, بٹ اوور ہیئر آپ لوگ ڈالرز دے کے کچرا اٹھوا رہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اوکے, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, پہلے کراچی شہر سے کچرا اٹھتا تھا. فیئر انف, بڑی اچھی اپروچ ہے, بڑی پازیٹیو اپروچ ہے آپ کی. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می وسیم اکرم صاحب. اب میں ذرا جانا چاہوں گا مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس. مصطفیٰ کمال صاحب, آپ کے نزدیک بھی کوئی حل ہے اس چیز کا یا نہیں؟ آپ کے زمانے میں بھی بڑے کام ہوئے, آپ نے بھی بہت کام کیے, لیکن آج وہی شہر کچھ ہی سالوں کے بعد سمندر بنا ہوا ہے, کچرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے. میرے کراچی والوں کا کیا ہوگا؟ یہ اگر آپ اسپیسیفکلی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کچرے کے حوالے سے بات کریں تو بالکل اس کا میں آپ کو 3 اسٹیپس میں حل بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ کے پاس جو لوکل نمائندے ہوں, جو شہری حکومت ہو, وہ کردار والے لوگوں کی ہونی چاہیے. وہ اس لیے ضروری ہے, سب سے پہلا اسٹیپ, کہ اگر آپ کسی ایسے آدمی کو کہ جس کا کیریکٹر نہیں ہے, وہ اگر کرپشن کرے گا اور چیزیں کرے گا تو وہ پھر وہ اس کو آپ لندن کے کا بھی میئر بنا دیں گے تو وہ لندن میں بھی کچرا جمع کروا دے گا اگر لوگ ٹھیک نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ, یہاں پر شہر میں 5 گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن بنانے کی ضرورت ہے, جس کو میں ماسٹر پلان میں پلان کر کے دے کر جگہ موجود ہیں, اور جس کو پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ نے بنانا ہے. وہ جس کو ہم جی ٹی ایس کہتے ہیں, وہ جی ٹی ایس اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کچرا اٹھا کر آپ تقریباً 6 گھنٹے کی مسافت سے جا کر لینڈ فل سائٹس میں دیکھتے ہیں. 2 لینڈ فل سائٹس ہیں کراچی میں, ایک جام چاک روڈ اور ایک گوون پاس پہ. دونوں لینڈ فل سائٹس کے بیچ میں جو چیز ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن, یعنی کہ جنریشن پوائنٹ سے لے کر کچرا کنڈی سے لے کر لینڈ فل سائٹ کے درمیان کی چیز گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن ہے, جو کہ موجود نہیں ہے, جو کہ وفاق اور پروونشل گورنمنٹ نے اپنی فنڈنگ سے تقریباً 3-3.5 ارب روپے لگا کر اس کو بنوانا ہے. ابھی اس کی یہ کاسٹ آج کل یہ ہو گئی, کم ہو گئی کاسٹ, اور وہاں پر یہ میکنائز سارا سسٹم ہوتا ہے جس میں یہ سیگریگیشن ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس کا ڈسٹینس کسی بھی شہر کے کونے سے 15 منٹ کا ڈسٹینس ہوگا. دوسرا یہ اسٹیپ. تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ یہ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ پروونشل گورنمنٹ نے بنا رکھا ہے, جس کی وجہ سے لوکل گورنمنٹ کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ آرام سے اپنا بلیم ان کے اوپر ڈال سکیں, جبکہ وہ پروونشل گورنمنٹ کا اس کچرے کے معاملے میں کوئی اختیار نہیں. وہ خود بھی کہہ رہے ہیں اس لیے کہ 4 ڈسٹرکٹ ایم کیو ایم کے پاس ہیں جو جیتے ہوئے, سینٹرل, ایسٹ, ویسٹ اور کورنگی, اور ان 4 میں سے ان کے 2 ڈسٹرکٹ چیئرمین نے اپنی مرضی سے پروونشل گورنمنٹ کو یہ اختیار دے رکھا ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا, اور جس دن وہ چاہیں تو اگلے دن وہ واپس لے سکتے ہیں. لیکن جب میئر کو آپ کہیں تو آپ کو وہ یہ بتاتے ہیں, یہ کہتے ہیں. تو وہ ان کا کام نہیں ہے پروونشل گورنمنٹ کا, ان کو یہ ختم کر دینا چاہیے, ان کو یہ ختم کر دینا چاہیے, اور وہ ایبولش کریں, یا تو وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے انڈر میں دے یا پھر اس کو ایبولش کریں, اور جس کی وجہ سے ان کو یہ چارج ملتا ہے. یہ ہے, یہ 3 اسٹیپس کریں گے کراچی میں سارٹ آؤٹ ہو جائے گی چیزیں. سو مصطفیٰ کمال صاحب, جو آپ سجیشن دے رہے ہیں, جو آپ سولوشن پیش کر رہے ہیں یہاں پہ, وہ یہ ہے کہ دا فیڈرل گورنمنٹ ہیز ٹو کم ان
has to chip in money, has to complete these projects, جو کہ یہ 5 garbage stations کی آپ نے بات کی ہے, جو آپ نے probably اپنے دور میں بھی when you were the mayor آپ نے اس وقت بھی suggest کیے تھے شاید probably. جی میں نے 3 اسٹیپس بتائے رانا مبشر بھائی. ان تینوں اسٹیپس میں سے کسی ایک اسٹیپ کو بھی آپ چھوڑیں گے تو وہ کچھ بھی کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا. تینوں اسٹیپ ضروری ہے. نمبر 1 میں نے کہا کہ کردار والی آپ کے پاس لوکل قیادت ہونی چاہیے جو کرپشن نہ کرے. دیکھیے آج بھی اتنا پیسہ موجود ہے, اتنی فیول, اتنی چیزیں ہیں, میں بتا چکا ہوں, اور آپ یہ سب ایکسپوز ہو چکا ہے, مجھے اس پہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے چینل تمام میڈیا والے نکال کے سب کی تنخواہیں, امپلائیز اور فیول اتنا ہے. آج بھی یہ شہر صاف ہو سکتا ہے. جو اختیارات صفائی کے میرے پاس تھے وہی اختیارات آج ان کے پاس بھی ہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں. ہاں ہم روڈ نہیں مانگ رہے, ہم بریجز نہیں مانگ رہے, ہم انڈر پاسز نہیں مانگ رہے, ہم اسکول نہیں مانگ رہے, ہم اسپتال نہیں مانگ رہے, ہمیں تو کچرے کے اوپر لگا رکھا ہے. کراچی والے ساری نوکریاں بھول کر, چیزیں بھول کر ایک کچرے کی صفائی کی مہم کے پیچھے لگ گئے ہیں. یہ کام آج بھی لوکل گورنمنٹ اچھے طریقے سے کر سکتی ہے, جو کہ وہ نہیں کر رہی, اور اس لیے نہیں کر رہی کہ اس کا کردار نہیں ہے, کرپشن کر رہی ہے, کروڑوں اربوں روپے سالانہ کما رہے ہیں. اچھا, جو لوکل گورنمنٹ والے جو لوگ بیٹھے ہوئے اس وقت, یعنی کہ میئر صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ اس میں کئی جگہوں پہ ان کے اختیارات نہیں ہیں. 6 ڈسٹرکٹ بن گئے, 6 کنٹونمنٹس بن گئی, اور ڈیوائیڈ ہو گیا یہاں پہ سارا اختیار, اور اس کی وجہ سے وہ کر نہیں سک رہے, مینیج نہیں کر سک رہے چیزوں کو, سارے اختیارات ان کے پاس نہیں ہیں. رانا مبشر صاحب وہ غلط بیانی کر رہے ہیں, وہ جھوٹ بول رہے ہیں معذرت کے ساتھ. وہ 6 کینٹونمنٹ بورڈ میرے زمانے میں بھی تھے, اس کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. 2 ڈسٹرکٹ جو کہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے, ایک ساؤتھ ہے اور ایک ملیر ڈسٹرکٹ, اس کی ہم بات ہی نہیں کر رہے. ہم تو وہ بات کر رہے ہیں جو ڈسٹرکٹ سینٹرل, ڈسٹرکٹ ایسٹ, ڈسٹرکٹ ویسٹ اور ڈسٹرکٹ کورنگی, جو کراچی کا 80% علاقہ ہے, جہاں پہ آپ یہ وہاں کی بات کر رہے ہیں. وہاں کا یو سی چیئرمین ان کا ہے, ڈسٹرکٹ چیئرمین ان کا ہے, خود میئر ہیں, وہ ساتھ ان کے گھوم رہے ہوتے ہیں, جبھی تو ہم نے جب یہ بات کی ساری چیزیں, آپ کو پتا ہے, ہم نے جب ہم نے ان کو سجیشنز دیتے ہیں, بتاتے ہیں, نہیں مانتے. ہم نے کہا بھائی اچھا بھائی یہ سارے چاروں ڈسٹرکٹ کے اختیارات, وسائل اور اپنے وسائل ہمیں دے, تو ہم کر کے دکھا دیں گے آپ کو 90 دنوں میں. ہمیں 14 گھنٹے ہی نہیں ہوئے تھے, وہ بیچارے ڈر گئے کہ تو صفائی واقعی صاف کر دے گا, صاف بھی کر دے گا, بلکہ اس میں سے کچھ پیسے بھی بچا کے دے دے گا. تو اس وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں. وہ غلط بیانی کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ, وہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ سے. چلے ٹھیک ہے جی, لیکن آپ نے بڑی اچھی سجیشن دی جی. آپ نے 3 پوائنٹس ریز کیے ہیں کہ تینوں پوائنٹس اگر جب تک نہیں ہوں گے, سائمنٹینیسلی ان کو حل نہیں کیا جائے گا, اس وقت تک اس کا سولوشن نہیں نکلے گا کراچی کا. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می مصطفیٰ کمال صاحب. ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آؤں گا اور بات کروں گا جناب میں ملک بوستان صاحب سے, اور ڈالر مزید نیچے جائے گا یا اوپر جا سکتا ہے یا نہیں, اور کانفیڈنس جو شیٹر ہوا ہے یہاں پہ بزنس کمیونٹی کا, وہ ریوائیو ہوگا یا نہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ذرا بات کر لیں جی اکانومی کی بھی. اکانومی کہاں پہ کھڑی ہے اور اکانومی کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے. میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ کچھ آوازیں ایسی آتی ہیں کہ جناب کچھ ایسے محکمے ہیں, کچھ ایسی آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے شاید یہ اپنے ذہن میں ایک بنائی ہوئی ہے جناب, سوچ بنائی ہوئی ہے کہ شاید ڈالر جو ہے 180 پہ چلا جائے گا, اور 180 کے حساب سے جو بھی ڈیلز کرنی ہے وہ کی جائے آئندہ آنے والے دنوں میں. یعنی کہ ابھی جو ڈیل نہیں, اس سے آگے جو ڈیلز کرنی ہے وہ. اگر 180 پہ ڈالر چلا جائے گا تو کیا واقعی 180 پہ ڈالر چلا جائے گا یا نہیں, یہ سب باتیں میں پوچھنا چاہوں گا. میرے ساتھ موجود ہیں جناب ملک بوستان صاحب. بوستان صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم سر, بالکل ٹھیک ٹھاک. بوستان صاحب, ایک چیز ذرا سمجھائے کہ یہ جو امپیکٹ ہے ڈالر کا, یہ ڈیفینیٹلی ہمارا جو یہاں پہ بزنس کمیونٹی ہے اس پہ پڑتا ہے. انہوں نے جناب کسی حساب سے, یعنی کہ کوئی فگر ہوتا ہے ان کے ذہن میں, اس حساب سے ڈالر کا فگر ذہن میں رکھ کے انہوں نے جناب کاروبار کرنا ہوتا ہے. تو یہ ڈالر کہیں رک سکتا ہے, نہیں رک سکتا ہے؟ ایک دفعہ آپ نے میرے شو میں کہا تھا کہ اگر کچھ سٹیپس نہ لیے گئے تو یہ گھوڑا ہے ڈالر, جس کو کہیں بھی نہیں روکا جا سکے گا اگر کچھ سٹیپس نہ لیے گئے. وہ کون سے سٹیپس ہیں, ذرا دوبارہ اگر یاد دہانی آپ کرا دیں کہ اگر وہ لیے جائیں تو کسی جگہ پہ ڈالر رک جائے اور شاید کوئی تھوڑی سی یہاں پہ بہتری آ سکے کاروبار میں. میں نے یہ بالکل سٹیپ لیے گئے ہیں تو بہتری آئی ہے. ڈالر آپ نے دیکھا 2 مہینے پہلے 164 کا تھا اور آج اللہ کا شکر 157 کا ہو گیا, اور 7 روپے گرا ہے, اور یہ لگام ہم نے ڈالی ہے.
وہ گھوڑا جو تھا دوڑ رہا تھا تو اس کو روکا ہے. اور جو میں سمجھتا ہوں ڈالر کی مثال آج کل دنیا میں ایسی ہے جیسے جسم میں روح اور خون کی ہے. کوئی بھی آدمی خون کے بغیر چل نہیں سکتا اور روح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. اس طرح ڈالر کے بغیر بھی کنٹری اگر ریزرو نہ ہو اور آپ قرضے پہ قرضے لیے جائیں تو آپ ترقی نہیں کر سکتے. تو ہمیں جو ورثے میں ملا اس حکومت کو، ہم نہیں کہتے کہ سارے قرضے انہوں نے لیے کیونکہ پچھلی حکومتوں نے لیے ہیں اور اس کو ادا کرنے کا پلان نہیں بنایا گیا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بڑا مشکل وقت تھا. اور میں سمجھتا ہوں اس کا میں عمران خان کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کی ڈیفالٹ کی تلوار تھی اور پاکستان کے خبریں اڑائی جا رہی تھی کہ پاکستان بہت جلد ڈیفالٹ کرنے والا، اس طوفان کو انہوں نے طوفانی دورے کر کے روکا ہے. اور یہ سعودیہ، متحدہ عرب، ملیشیا، ترکی، ہر جگہ انہوں نے گئے پاکستان کے لیے اور کامیاب لوٹے، اور بڑی مطلب چائنا سمیت $15 ارب اکٹھے کیے انہوں نے پچھلے 1 سال میں. تو یہ بہت بڑی کامیابی تھی جس نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا. اور آگے آنے والے دنوں میں سمجھتا ہوں ہماری، جب میں نے یہ کہا تھا نا کہ ڈالر کا جو IMF نے یہ کنڈیشن لگائی تھی کہ ڈیمانڈ اور سپلائی پہ آپ ڈالر کا ریٹ متعین کریں، اور اس میں نیوز پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ یہ آنا شروع ہو گیا کہ ڈالر بہت جلد 200 کا ہونے والا ہے. حالانکہ ان افواہوں کی وجہ سے لوگوں نے ڈالر خریدنا شروع کیا. پھر ہمیں وزیر اعظم صاحب نے مئی میں بلایا اور انہوں نے کہا کہ آپ فارن ایکسچینج کا بزنس کرتے ہیں، اس وقت پاکستان میں فارن ایکسچینج کی بڑی کمی ہے، اور آپ جو ہے پاکستان کو فارن ایکسچینج اکٹھا کر کے دیں. اور اللہ کا شکر ہے ہم نے وزیر اعظم صاحب سے ملنے کے بعد قوم سے اپیل کی اور قوم سے ریکویسٹ کی کہ آپ ڈالر کے بجائے پاکستانی روپے میں انویسٹمنٹ کریں، اور پاکستانی روپے مضبوط ہوگا تو پاکستان مضبوط ہوگا. لوگ تو ملک کے لیے جان دے دیتے ہیں، تو ہم نے تو صرف اپنے روپے کو پاکستانی روپے میں کنورٹ کرنا ہے. تو میں اپنی قوم کو سلام پیش کرتا ہوں، انہوں نے ہماری اس اپیل پر بڑا لبیک کہا. اور مئی سے لے کر میں آپ کو بتاؤں آج تک $7 سے $8 ملین پر ڈے پبلک جو ہے ہمارے کاؤنٹروں پہ سیل کری ہے، ڈالر ہے، ریال ہے، فارن ایکسچینج. تو ہم روزانہ پچھلے 3 مہینے میں آپ کو یہ خوشخبری سناؤں، اور یہ ہم نے حکومت کو بھی بتایا کہ $750 ملین ہم نے انٹر بینک میں حکومت پاکستان کو فراہم کیے، جو کہ ہمیں سب سے سب عوام سے دیے. تو یہ میں عوام کی، میں اپنی ہماری عوام سے جب بھی ریکویسٹ کی ہے تو عوام نے ہمارا بھرپور ساتھ دی، اور ابھی بھی دے رہے ہیں. اور ہمارا اگلا ٹارگٹ یہ ہے کہ اگلے 3 مہینوں میں ہم $1 ارب اکٹھے کر کے حکومت کو دیں. تو یہ بہت بڑی ہماری عوام کی، ایکسچینج کمپنیوں کی، ہمارے ممبران کی بڑی یہ محنت ہے. اور آج پاکستان کا دیکھنا پہلی دفعہ جو ہے آپ کے ریزرو بھی بڑھنا شروع ہو گئے جو کہ مسلسل کم ہو رہے تھے. تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری قوم کی، حکومت کی اور ہماری اسٹریٹجی تھی بڑی کامیاب رہی. اور ڈالر کا ریٹ بھی 166 سے کم 157 پہ آ گیا. اور ہمارا یہ کشمیر والا ایشو نہیں ہوتا کیونکہ اسے ایک پینک آیا اور ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو آنی تھی اور ویٹ اینڈ سی میں چلی گئی ہے کہ حکومت پاکستان اور انڈیا کس طرح مذاکرات کو کامیاب اگر بنا لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں ڈالر کا ریٹ 150 سے بھی نیچے جا سکتا ہے. کتنے پہ جا سکتا ہے جی؟ 150 سے بھی نیچے جا سکتا ہے. 150 سے بھی نیچے جا سکتا ہے. 7 سے 8 ملین ڈالر آپ ڈیلی دے رہے ہیں اور $750 ملین آپ مئی سے ابھی تک لے کے دے چکے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو اگر یہ سارا سینیریو جو آپ نے پینٹ کیا ہے ابھی ملک صاحب اس کو سامنے رکھا جائے تو دیٹ مینز کہ یہ ڈالر جو ہے اور مزید نیچے آ سکتا ہے اگر یہ 2-3 سٹیپس ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا جی ملک صاحب؟ نہیں بالکل. اچھا ابھی دیکھو نا ایشیا ڈیولپمنٹ بینک نے آج اناؤنس کیا ہے کہ وہ $1 ارب 30 کروڑ پاکستان کو غربت کے خاتمے کے لیے دے گا. اس طرح اسلامی بینک ہے، ورلڈ بینک ہے، انہوں نے $2 ارب دینے ہیں. تو یہ بہت بڑے اماؤنٹ ہے پاکستان میں آنے والے دنوں میں آنے والے ہیں. اور بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ پاکستان کا ٹریڈ گیپ جو ہے دن بدن کم ہو رہا ہے. $6 ارب سے $7 ارب پاکستانی جو ہے تجارتی خسارہ کم ہوا ہے. تو یہ بڑی بات ہے پاکستان کے لیے. لیکن یہ بھی ساتھ یہ ایک خبر ہے جو ہے کل آپ نے دیکھا پڑھی ہوگی بینکوں سے پچھلے مہینے $711 ارب نکل چکا ہے. تو اس کو بھی حکومت کو سوچنا ہوگا کہ ایسی پالیسی لانے ہوگی کہ ہمارے سرمایہ کار ایسا نہ ہو کہ ہمارا پیسہ یہاں سے نکال کے باہر لے جائیں تو پاکستان کی مارکیٹ ڈرائی ہو جائے. تو پاکستان کے لیے بھی ریڈ سگنل ہے. اس میں تجارتی برادری کو، سرمایہ کاروں کو، بزنس مین کو اعتماد میں لینا ہوگا اور خوف کی فضا کو کم کرنا ہوگا. یہ بڑا اچھا فیصلہ کیے کہ نیب کو اب جو ہے یہ پبلک کے ساتھ جو ہے وہ کیس ختم کر دیے ہیں اور انہوں نے کہا کہ FIA اور FBR لے گا. یہ اس سے بھی بڑا اچھا اثر پڑے گا آنے والے دنوں میں. لیکن حکومت کو جو ہے میں سمجھتا ہوں بڑی سیریس لینا چاہیے ان چیزوں کو کہ پاکستانی بینکوں سے اتنا پیسہ وڈرا نہیں ہونا چاہیے، جمع ہونا چاہیے. یہ پاکستان کی معیشت کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک کہا جی. بڑی اچھی سجیشن ہے آپ کی ملک صاحب. ویری گڈ سجیشن.
اینڈ آئی تھنک اس میں انیشیل سٹیپس تو حکومت نے لے لیے ہیں. لیٹس سی واٹس گونا ہیپن ان دی ڈیز ٹو کم. بہت بہت شکریہ ملک صاحب ہم سے بات کرنے کا. آج کے لیے صرف اتنا ہی. رانا مبشر کو اجازت دیجیے. کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.